السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر امن کے ساتھ۔ کل ایک بار پھر سے پورے ہی پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ سلو ڈاؤن رہی۔ انفیکٹ شام ہوئی تو صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال میں دشواری کا سامنا پیش آیا۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سلو ڈاؤن رہے اور اس کی وجوہات پھر سے وہی پرانی والی تھیں۔ انفیکٹ کہا جائے کہ پاکستان میں حکمران اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے تو بالکل درست ہوگا۔ یہ بات بھی ایک بار پھر سے دہرائی گئی کہ تحریک انصاف کوئی ایکٹیویٹی کرے سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ سپیڈ کو سلو ڈاؤن کیا جائے، اور اس انٹرنیٹ سپیڈ کے سلو ڈاؤن کے نتیجے میں اس ایکٹیویٹی جس کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا تھا، پوری پاکستان میں اس کا شور مچ جائے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کل ایک فنڈ ریزر ایکٹیویٹی رکھی گئی اور ٹیلیتھون رکھی گئی جس میں پی ٹی آئی نے فنڈز کی درخواست کی تھی۔ لوگ اس میں شمولیت اختیار کرتے، پلیجز کرتے اور پھر وہاں پہ فنڈ کلیکٹ ہونا تھا۔ لیکن اس ایونٹ کے بارے میں کوئی اتنی بڑی ہائپ نہیں تھی۔ یہ بڑا کلیئر ہے، پی ٹی آئی کے بڑے دوست اس میں ناراض ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ایونٹ کے متعلق اتنی کوئی ہائپ نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے شاید یہ اتنا بڑا سکسیسفل ایونٹ نہ ہو سکے۔ بٹ ہوتا یہ ہے کہ شام ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ کو سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ جاننے لگتا ہے کہ آخر یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیوں ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو لوگ اس بارے میں باخبر ہو جاتے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کے پیچھے کی اصل وجہ تحریک انصاف کی ٹیلیتھون ہوتی ہے۔ پھر مختلف ذرائع سے لوگ اس ٹیلیتھون کو سرچ کرتے ہیں اور بالآخر اس ٹیلیتھون کو کامیاب کرا دیا جاتا ہے۔ وہ ٹیلیتھون جس کے بارے میں شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا، انفیکٹ اگر میں کہوں تو 80% پاکستانی اس ٹیلیتھون سے متعلق یا تو لا علم تھے یا تو غیر سنجیدہ تھے۔ لیکن اس حکومتی عمل نے، جس کو حکومت ویسے تو ڈینائی کرتی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ بالکل منع کیا گیا کہ ہم نے انٹرنیٹ سپیڈ کو سلو ڈاؤن نہیں کیا، ہم نے انٹرنیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن حقیقت کیا ہے وہ تو آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں۔ بالآخر حکومت کے اس اقدام نے تحریک انصاف کی اس شکست خوردہ صورتحال کو کامیابی میں ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا۔ اب ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پی ٹی آئی یہ سب کچھ کر کیوں رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد کیا فنڈ ریزنگ تھا یا پی ٹی آئی کا مقصد کچھ اور تھا؟ ماضی میں پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسے کا اعلان کیا اور اس میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی۔ پی ٹی آئی کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی دراصل حکومت کے اعصاب سے کھیل رہی ہے۔ جہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کی تمام تر اعلیٰ قیادت جیلوں میں بند ہے، بشمول تحریک انصاف کے بانی رہنما عمران خان صاحب خود جیل میں بند ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں بند ہے۔ وہیں پہ تحریک انصاف اس وقت حکومت کی اعصابی قوت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ پہلے دی اکانومسٹ میں خان صاحب کا ایک آرٹیکل کا آ جانا، جس کے بعد پوری دنیا میں شور ہو رہا ہے کہ آخر جیل میں بیٹھ کے کوئی شخص یہ آرٹیکل کیسے لکھ سکتا ہے جب اس کے اوپر سینکڑوں کیمرے نگرانی کر رہے ہوں۔ دوسری جانب ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کا اس انداز سے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا اور پوری دنیا کے سامنے اس حکومت کو، اس کے کام کو سامنے لانا کہ کس انداز سے پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی چاہے جتنی صحیح جتنی غلط، لیکن حکومت کی اس طرح کی پالیسیز ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کو قوت بخشنے کے لیے کافی ہوں گی۔